آن لائن بائنری ٹریڈنگ یا فوریکس ٹریڈنگ شرعن حلال ہے یا حرام؟ عبد الرحیم صاحب چار صدہ سے پوچھتے ہیں۔ دیکھیے، آن لائن ٹریڈنگ میں ایک اصول یاد رکھیں۔ مفتی طارق مسعود فوریکس ٹریڈنگ کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ کیا فوریکس ٹریڈنگ حرام ہے یا حلال ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ مفتی طارق مسعود کا کہنا ہے فوریکس ٹریڈنگ تب حلال ہے جب ہم وہ چیز اپنے قبضے میں لے لیں اور پھر سیل کریں۔ فار ایگزامپل، ہم نے $1 لیا اور اپنے قبضے میں کر لیا، پھر 15 دن کے بعد اسے جب ریٹ ہائی ہو گیا تو سیل کر دیا، تو یہ حلال ہوگا۔ اگر ہم کسی سے لون لے کے یا کسی بندے سے پیسے لے کے ہم $1 لیں گے اور وہ $1 اس بندے کے پاس ہی ہوگا، پھر اس بندے کو بولیں گے کہ آپ سیل کر دیں، تو یہ حرام ہوگا۔ اگر ہم $1 خود لیں گے، اپنے پاس رکھیں گے 2-3 دن، پھر اس کے بعد سیل کریں گے، تو یہ حلال ہوگا۔ اگر ہم کسی دوست سے ادھار لے کے اس کو بولیں گے کہ آپ $1 لے لو میرے لیے، پھر جب ریٹ ہائی ہوگا پھر سیل کر دینا، پھر جو میرا پروفٹ ہے مجھے دے دیجیے گا اور $1 کے پیسے آپ رکھ لیجیے گا، تو یہ حرام ہے۔ اگر اپنے پیسے ہیں تو اپنا $1 لو اور پھر اپنے $1 پاس رکھو، پھر جب ریٹ ہائی ہو تو سیل کر دو، تو یہ حلال ہے۔ مفتی طارق مسعود کے مطابق فوریکس ٹریڈنگ تب حلال ہے جب وہ چیز ہم اپنے قبضے میں کریں اور پھر اس کو سیل کریں۔ اگر وہ چیز اپنے قبضے میں نہیں رکھیں گے تو وہ حرام کہلائے گی۔ مفتی طارق مسعود کا یہ بھی کہنا تھا، یہ جو OLX اینڈ Daraz.P کے ایپلیکیشنز وغیرہ ہیں، اس میں بھی لوگوں کو چیزیں بیچنا حرام ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے قبضے میں نہیں آتی۔ فار ایگزامپل، ایک واچ ہے، ہم کسی بندے کو سیل کر رہے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، اسے ایڈریس لے کے وہیں پہ اس کو شپنگ کروا دیتے ہیں تھرو Daraz.P کے، تو یہ ہمارے واچ قبضے میں نہیں آ رہی، تو یہ حرام ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے، واچ اپنے پاس اپنے گھر منگوائیں گے، پھر اپنے گھر سے اس بندے کو ڈیلیور کریں گے، تو یہ حلال ہے۔ کوئی بھی چیز پہلے اپنے قبضے میں کریں گے پھر اس کو سیل کریں گے تو یہ حلال کہلائے گی۔ اگر ہم کوئی چیز کسی بندے کو سیل کریں گے تھرو آن لائن، مطلب ہم ایک چیز لیں گے، اس کو ہی بولیں گے ڈیلیور کر دو اس کو، اور کمیشن ہم خود کھائیں گے، تو یہ حرام کہلائے گا۔ اگر ہم وہی چیز اپنے گھر منگوائیں گے پھر خود اب اس کو ڈیلیور کریں گے تو یہ حلال ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز، فوریکس ٹریڈنگ ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، اپنے قبضے میں نہیں رکھیں گے اور ایسے ہی سیل کر دیں گے کمیشن رکھ کے، تو یہ حرام کہلائے گی۔ مفتی طارق مسعود کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ کو کوئی چیز حلال کر کے سیل کرنی ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے کسٹمر کو بتائیں کہ یہ میں چیز کسی سے آپ کو لے کر دوں گا اور اس میں میرا تھوڑا سا کمیشن ہوگا، اس کو بتائیں، پھر وہ اگر ہاں بولے اور اس کو سیل کریں تو یہ حلال ہوگا۔ مطلب اس سے کمٹمنٹ کریں کہ میں کسی سے لے کے دوں گا اور میں اتنی کمیشن رکھوں گا، یا کمیشن نہیں بتائیں، اس کو یہ بتائیں کہ میں کمیشن رکھوں گا، تو یہ حلال کہلائے گی۔ دوسرا طریقہ مفتی صاحب نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کسی دکان والے کے پاس جائیں اور اس کو بولیں کہ میں یہ چیز آپ کی بکوا دوں گا اور اتنا کمیشن آپ کو مجھے دینا پڑے گا، مطلب اس دکان والے کا وکیل بنے اور وہ چیز سیل کروائیں، تو پھر حلال ہوگی۔ فار ایگزامپل، ایک موبائل ہے اور اس کو بولیں گے آپ کی موبائل میں آپ کو کسی بندے کو سیل کروا کے دوں گا اور اس میں سے مجھے آپ $500 دے دیجئے گا، تو یہ حلال ہے۔ تو مفتی طارق مسعود کا کہنا تھا کہ فوریکس ٹریڈنگ میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے وہ قبضے میں نہیں آتی۔ جب ہمارے قبضے میں نہیں آئے گی تو وہ حرام کہلائے گی، تو اس لیے فوریکس ٹریڈنگ کرنا حرام کہلاتی ہے اسلام میں، کیونکہ وہ ہمارے قبضے میں نہیں آتی۔ اگر ہمارے قبضے میں آ جاتی ہے تو پھر حلال ہو جائے گی۔ تو فی الحال مفتی صاحب کا کہنا تھا کہ فوریکس ٹریڈنگ اسلام میں حرام کی گئی ہے، تو لہٰذا آپ ان چیزوں سے دور رہیں، محفوظ رہیں اور کمانے کے حلال طریقے ڈھونڈیں اور دین کمائیں۔ اور ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر اسلامک ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ شکریہ۔